نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعے والے دن فسعوا الی ذکر اللہ تو دوڑ لگاؤ اللہ کے ذکر کی طرف وذروا البیع اور چھوڑ دو تجارت ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ بات بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جان لو تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن جو سلسلہ وار چل رہا تھا اس کو کچھ دنوں کے لیے مؤخر کیا، چونکہ آنے والے دن انتہائی اہم دن ہیں۔ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن، ان کی فضائل، ان کے کچھ مسائل، اسی طرح قربانی کے فضائل، قربانی کے مسائل اور احکامات، عید الاضحیٰ کے مسائل، انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے یہ ساری چیزیں بیان ہوں گی۔ اللہ رب العزت مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو سن کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آج شب جمعہ ہے، یعنی جمعہ کی رات ہے، اور صبح جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس لیے آج کیا ہمارا یہ درس، اس درس کا انتخاب جمعہ کے فضائل اور مسائل ہے۔ جمعہ کا معنی ہے جمع ہونا، چونکہ جمعہ والے دن مسلمان ایک بڑے مسجد میں، عبادت خانے میں جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس کو یوم الجمعہ کہا جاتا ہے، یعنی اکٹھا ہونے والا دن۔ یا چونکہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا فرمایا،
آسمان زمین کی تخلیق مکمل ہوئی تو گویا کہ اس دن وہ مخلوق اپنا وجود پانے کے بعد اکٹھی ہو گئی۔ اس نسبت سے بھی اس کو جمعہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح چونکہ قیامت بھی جمعے والے دن آئے گی اور اس دن لوگ اکٹھے ہوں گے، ارشاد باری تعالیٰ ذالک یوم مجموع لہ الناس، اس دن لوگ اکٹھے ہوں گے، تو اس نسبت سے بھی اس کو گویا کہ یوم الجمعہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنے بھی ایام ہیں جن میں سورج طلوع ہوتا ہے، جمعے سے افضل اور کوئی دن نہیں، یہ سب سے افضل ہے۔ حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی عظمت اور فضیلت کے حساب سے جمعے کا دن برتر ہے۔ فرماتے ہیں اسی میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی جمعے والے دن ہی آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، جمعے والے دن ہی جنت سے نکال کر زمین میں بھیجا گیا، اور قیامت بھی جمعے والے دن ہی قائم ہوگی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ساری مخلوق جمعے والے دن خوف زدہ ہوتی ہے اور ڈرتی ہے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے، سوائے انسانوں اور جنوں کے کہ یہ غفلت میں رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں بزرگ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے خطا کی اور بجائے جمعہ کے ہفتے والا دن انہوں نے منتخب کیا اپنے لیے، عیسائیوں نے خطا کی اور جمعوں کے بجائے ہفتے کے کو بھی چھوڑ کر اتوار کا دن انہوں نے اپنے لیے عبادت کے لیے متعین کیا۔ آپ فرماتے ہیں نحن الآخرون من اہل الدنیا والاولون یوم القیامہ، ہم دنیا میں تو آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت والے دن اول ہوں گے۔ ہماری اللہ نے رہنمائی کی اور اللہ نے ہمیں جمعے والا دن عطا فرمایا، جو اصل فضیلت کا دن تھا وہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ جمعے کے فضائل تو بے شمار ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہوا فی الایام کا شہر رمضان فی الشہور، فرماتے ہیں دنوں میں جمعے کا دن ایسا ہے جیسے مہینوں میں رمضان کا مہینہ ہے۔ وسعت الاجابت فیہ کلیلۃ القدر فی رمضان، رمضان کے پورے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو بڑی عظمتوں والی ہے، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں جیسے رمضان کے مہینے میں شب قدر بڑی فضیلت والی ہے، ایسے ہی جمعے کے دن میں بھی ایک وقت، ایک ساعت، ایک گھڑی ایسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھڑی میں مومن آدمی جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے اور بلکہ قبول فرماتے۔ تو اس کو گویا کہ وہی مقام حاصل ہے جو رمضان کو باقی مہینوں میں حاصل ہے۔ فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن جمعے تک کے لیے مابین گناہوں کا کفارہ ہے، جیسے رمضان تک کے مابین کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یغتسل رجل یوم الجمعہ، جو آدمی بھی جمعے والے دن غسل کرتا ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین اور جمعے کے غسل کو سنت قرار دی ہے۔ فرمایا جو آدمی جمعے والے دن غسل کرتا ہے وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، جتنی طہارت حاصل کر سکتا ہے وہ طہارت اختیار کرتا ہے، وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، خوشبو لگاتا ہے یا تیل استعمال کرتا ہے، اور یمسو من طیب بیتہ، گھر میں جو خوشبو موجود ہو اس کو استعمال کرتا ہے، ثم یروح الی المسجد،
پھر وہ تیاری کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے۔ ولا یفرق بین اثنین، جو آدمی دو پہلے سے اکٹھے بیٹھے ہیں ان کے بیچ میں جا کر نہیں گھستا۔ ثم یصلی ما کتب لہ، پھر جتنی اللہ توفیق دیں وہ نفل نماز پڑھتا ہے۔ ثم ینصت للامام اذا تکلم، پھر جب امام خطبہ دے تو وہ خاموش ہو کر توجہ کے ساتھ خطبے کو سنتا ہے۔ الا غفر لہ من الجمعۃ الی الجمعۃ الاخری، فرمایا کہ اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک بیچ میں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں جب تک کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ جو صبح دن آنے والا ہے وہ کتنا اہم دن ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک بھی بحث کی ہے کہ جمعے کا دن افضل ہے یا یوم عرفہ افضل ہے۔ یوم عرفہ، عرفات کا دن، جب سارے حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، اور حج کا رکن اعظم یوم عرفہ ہے۔ آپ نے فرمایا حج کیا ہے؟ عرفہ ہے۔ بعض علماء نے جمعے کے فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں تک بحث فرمائی کہ کیا جمعے کا دن افضل ہے یا یوم عرفہ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے جمعے والے دن کی۔ بہرکہ دونوں طرف رائے موجود ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنتی بندوں میں ہمارا نام لکھ دے، سارے کہو آمین، تو اس کے لیے ایک عمل بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں خمس من عملہن فی یوم کتبہ اللہ من اہل الجنہ، 5 کام جس آدمی نے ایک دن میں کیے اللہ تعالیٰ اس کا نام اہل جنت میں لکھ دیں گے۔ کتنے کام؟ 5۔ یہ جو ساتھی سننے والے ہیں تھوڑا جواب بھی دے دیا کریں نیچے لکھ کر، تاکہ پتہ چلے کہ آپ سن رہے ہیں۔ 5 کام فرمایا جس نے یہ 5 کام کیے اللہ تعالیٰ اس کا نام اہل جنت میں لکھ دیں گے۔ من عاد مریضاً، نمبر 1 جس نے مریض کی عیادت کی۔ نمبر 2 وشہد جنازتاً، جو جنازے میں شریک ہوا۔ نمبر 3 وصام یوماً، جس نے اس دن کا روزہ رکھا۔ نمبر 4 وراح یوم الجمعہ، اور جمعے کے وہ پیدل چل کر گیا۔ اور نمبر 5 وعتق رقبہ، اور جس نے غلام کو آزاد کیا۔ یہ 5 کام کرنے والے کے لیے جنت میں نام اس کا لکھ دیا جاتا ہے۔ اب جنازہ تو قسمت سے ملے گا، اور غلام آزاد کرنا، اگر کوئی آدمی قرضے کی بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے اور اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے تو آپ نے اس کا قرضہ ادا کر دیا، تو یہ بھی گویا کہ آپ نے ایک غلام کو آزاد کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ تو آپ نے بنو عمر بن عوف جو قبیلہ تھا، آپ ان کے پاس ٹھہرے، اور جمعرات والے دن آپ نے قبیلہ بنو عمر بن عوف کی بستی میں مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی اور اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ ارشاد باری تعالی لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، اللہ ہم سب کو وہاں حاضری نصیب فرمائے۔ مسجد قباء جمعرات والے دن، جمعے والے دن صبح آپ وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، تھوڑا آگے آئے اور وہاں قریبی بنو سالم بن عوف کا قبیلہ تھا اور ان کی آبادی تھی، وہیں آپ آئے تو جمعے کا ٹائم ہو گیا، تو آپ نے وہیں بطن وادی میں نماز جمعہ ادا کی جہاں آج مسجد جمعہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے نا مدینہ منورہ، سب آمین کہو، تو انشاءاللہ ہم مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھ کے 6 نمبر گیٹ سے آگے سوق تمر یعنی کھجوروں کی منڈی، اس کے پاس سے ہوتے ہوئے
صراط الحجرات سے گزرتے ہوئے آگے جائیں گے تو مسجد قباء کی طرف، تو راستے میں مسجد قباء سے تھوڑا پہلے ہمارے الٹے ہاتھ پہ مسجد جمعہ آئے گی، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا۔ اس لیے جمعہ اجتماع کا نام ہے، اور جمعے والے دن بڑی برکتیں اور بڑی فضیلتیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں 3 نسبتوں کی وجہ سے قیمت بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 1 زمان، نمبر 2 مکان، نمبر 3 انسان۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، زمان، سردی اور گرمی۔ سردی میں ایک چیز مہنگی ہوتی ہے، گرمی میں سستی ہوتی ہے۔ یہ کون سی چیز ہے جو چیز سردیوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہے؟ گیس مہنگی ہو گئی سردیوں میں، انڈے مہنگے ہو گئے سردیوں میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں، گرمیوں میں ان کی قیمت کم ہو گئی، تو یہ قیمت بڑھ گئی ہے زمان کی وجہ سے۔ ایک عام دن ہے، ایک جمعے کا دن ہے، ایک عام مہینہ ہے، ایک رمضان کا مہینہ ہے، تو یہ اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے زمان کے حساب سے۔ نمبر 2 قیمت بڑھتی ہے مکان کے حساب سے۔ آپ دیکھیں ایک چیز کا دیہات میں اور ریٹ ہوگا، شہر میں اور ریٹ ہوگا۔ یہی دودھ جا کے ہم دیہاتوں میں پتہ کرتے ہیں، اب بھی سستا مل جاتا ہے، جبکہ شہر میں خالص بھی نہیں ملتا، مہنگا بھی ملتا ہے۔ تو یہ قیمت بڑھ جاتی ہے مکان کے حساب سے۔ آپ نماز گھر میں پڑھیں، مکان اور ہے، اجر بھی اور ہے۔ وہی نماز آپ جا کر مسجد میں پڑھیں گے، مکان بدل گیا، اجر بھی زیادہ ہو گیا۔ وہی نماز آپ جا کر مسجد نبوی میں پڑھیں گے، مسجد اقصیٰ میں پڑھیں گے، یا بیت الحرام میں پڑھیں گے، مسجد حرام میں پڑھیں گے، بیت اللہ میں، تو مکان بدل گیا تو عبادت کا ریٹ اور قیمت بھی بڑھ گئی۔ اسی طرح انسان کے ساتھ بھی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کعب بن زبیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عطا فرمائی، اور وہ چادر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تھی، بتاؤ وہ کتنی قیمتی ہو گئی۔ تو انسان کی وجہ سے بھی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کے اعمال کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرے صحابہ نے اگر مٹھی بھر جو بھی صدقہ کیے، بعد والے اود پہاڑ کی برابر سونا بھی خرچ کر دیں، میرے صحابہ کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو انسان کی وجہ سے بھی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح امہات المومنین کو اللہ فرماتے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ فرمایا نیک اعمال کرو گی تو اللہ دوہرا اجر دے گا، اور غلطی کرو گی تو اللہ دوہری سزا دے گا۔ تو ایسے ہی جیسے مکان کے ساتھ یا زمان کے ساتھ یا انسان کے ساتھ قیمت بڑھ جاتی ہے، تو جمعہ بھی ایک زمان ہے اور مسجد ایک مکان ہے۔ جمعہ والے وقت میں مسجد والی جگہ پہ آگے جو عمل کریں گے انشاءاللہ بہت قیمتی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قیامت آ گئی، جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ۔ ابی ابن کعب نے پوچھا، یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا درود شریف پڑھو۔ کتنا پڑھوں؟ فرمایا جتنا پڑھو۔ کہا یا رسول اللہ پھر ایسے کروں کہ آدھا وقت درود، آدھا وقت باقی ذکر؟ کہا ٹھیک ہے، لیکن درود زیادہ کرو تو بہتر۔ کہا جی پھر 3 حصے درود اور 1 حصہ باقی ذکر؟ کہا ٹھیک ہے، زیادہ کرو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کہا جی پھر تو میں درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں اگر ایسا کرو گے، اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، تیرے سارے غم مٹ جائیں گے، تیرے سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ تو جمعے والے دن درود شریف کا اہتمام بھی کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ و لیلۃ الجمعہ۔ فرماتے جمعہ کے دن کو بھی اور جمعہ کی رات کو بھی، یہ جو ابھی رات ہے، فرمایا رات کو بھی مجھ پر درود زیادہ بھیجو۔ کیوں؟ فمن صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ 10 بار اس پر رحمت نازل فرمائیں گے۔ اس لیے اس کا اہتمام کرو۔ اور میرے تمام سننے والوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ
درود شریف کی ایک تسبیح کم از کم ضرور آج پڑھیں سونے سے پہلے. ایک تسبیح سے مراد 100 بار. آخر میں اتنی فضیلت والا دن جو ہے اس میں کچھ کوتاہیاں سارے اعمال کو ضائع بھی کر دیتی ہیں. سب سے پہلی بڑی کوتاہی کہ جمعے کی اذان ہو گئی اور آپ دکان پر بیٹھے کاروبار کر رہے ہیں، بالکل چھوڑ دیجئے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب جمعے والے دن بلایا جائے یعنی اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑ لگاؤ اللہ کی یاد کی طرف. وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بات تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جان لو تو. وہ 4 پیسے کا نفع اس کو چھوڑو اور جمعے کے لیے جلدی پہنچو، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، سستی نہ کرو اس میں. آپ نے ارشاد فرمایا جمعے والے دن فرشتے آ جاتے ہیں، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے لکھتے ہیں، جو بعد میں آتا ہے اس کا بعد میں لکھتے ہیں، حتیٰ کہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں، وہ بھی خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. فرمایا جو اول وقت میں آتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اس کو گائے کے صدقے کا ثواب ملتا ہے، جو اور بعد آتا ہے اس کو بکری، اسی طرح پھر مرغی، پھر انڈے، اور جب خطبے کا وقت ہو جاتا ہے پھر فرشتے رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں. اس لیے اول وقت میں آنے کی کوشش کرو. اور پھر جمعے میں جب آتے ہیں تو جو بعد میں آتے ہیں وہ ایک غلطی کر یہ رہے ہوتے ہیں کہ گردنیں پھلانگ کے آگے جا رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا سخت گناہ ہے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ اتخذ جسرا الى جہنم. فرمایا جس نے گردنیں پھلانگی لوگوں کی جمعے والے دن، اس نے جہنم کی طرف پل بنا لیا. نعوذ باللہ، کتنی سخت وعید فرمائی. یعنی اتنا سخت جرم اس نے کیا کہ گویا کہ یہ عمل جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے. اس لیے جو پہلے آئے وہ پہلے بیٹھے، جو بعد میں پیچھے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، گردنیں مت پھلانگے. اس لیے ایک تو توجہ سب کی خراب ہوتی ہے، دوسرا تہذیب کے خلاف ہے. اسلام ایک مہذب معاشرہ ہے اور تہذیب کا درس دیتا ہے. اچھا، اسی طرح جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو بعض لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کتنا سخت گناہ ہے، اس حدیث سے اندازہ لگائیے جو بھی میں پڑھنے لگا ہوں. آپ کیا فرماتے ہیں اذا قلت لصاحبك یوم الجمعہ انصت والامام یخطب فقد لغوت. کہ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ 2 بندے باتیں کر رہے ہیں آپس میں جمعے کے خطبے کے دوران، یہ ان کو دیکھ کر کہتے ہیں بھائی چپ کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ تو غلط کر ہی رہے تھے، یہ جو چپ کرانے والا ہے نا یہ بھی غلط کر رہا ہے. یعنی اتنی گنجائش بھی نہیں ہے، اتنی بات کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے کہ بندہ کسی کو یوں کہے کہ بھائی چپ کر جاؤ، اتنی اجازت بھی نہیں ہے. اور اس کی وہ مثال ہے لطیفے والی بھی، لطیفے کا لطیفہ بھی ہے اور مثال بھی ہے کہ 3 بندے دریا کے کنارے نماز پڑھ رہے تھے تو ایک نے کہا مچھلی دیکھو، دوسرا نماز ہی میں اس کو کہتا ہے بھائی نماز میں باتیں نہیں کرتے، اور تیسرا نماز ہی میں کہتا ہے شکر ہے میں نے بات نہیں کی. اب احساس تو ان کو نہیں ہوا لیکن نماز تینوں کی ٹوٹ گئی. بالکل وہی مثال ہے یہاں پر بھی کہ چپ کرانے والے کو احساس تو یہ نہیں ہوگا کہ میں باتیں کر رہا ہوں، وہ تو یہ سمجھے گا کہ میں ٹھیک کرا رہا ہوں تاکہ خاموشی سے سنیں. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے بھی غلط کام کیا، اس کو چاہیے تھا خاموشی سے خطبہ سنتا. اور آخری بات یہ ہے کہ خطبہ کیا ہے. علماء فرماتے ہیں 5 ارکان ملے تو خطبہ بنتا ہے. نمبر 1 اللہ کی حمد، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، نمبر 3 تقویٰ کی ترغیب، نمبر 4 قرآن کی آیت اگرچہ کوئی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور نمبر 5 دعا. اللہ تعالیٰ جمعے کی ساری برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اور
بالخصوص درود شریف کا اہتمام، سورۃ الکاف کی تلاوت، اول وقت میں مسجد میں جانا، خاموشی کے ساتھ خطبہ جمعہ سننا، یہ سارے اعمال اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔